اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کے حوالے سے پوری ایک سورت قرآن کریم میں نازل فرما دی۔ یہ معمولی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی عظمت کے لیے، اہمیت کے لیے پوری کی پوری ایک سورت قرآن کریم میں نازل فرما دے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رات کتنی بابرکت ہے، کتنی مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو اس قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا کہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں کی عبادت سے۔ دیکھیں یہاں بھی ایک بڑا قابل غور نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، نہیں، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے اخلاص پر ہے۔ جتنا اخلاص انسان پیدا کرے گا، اللہ سے تعلق قائم کرے گا، اس رات کا حق ادا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کو 2 گنا 3 گنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انداز یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 نیکی کرے، 1 روپیہ خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال بیان کیا قرآن کریم میں کہ ان الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 نیکی کر لے، اس کی مثال 1 دانے کی ہے۔ آپ نے 1 رات جاگ لیے، اس کی مثال 1 دانے کی ہے۔ جتنی زمین زرخیز اخلاص ہوگا تو فرمایا کہ 1 دانے کی برابر ہے۔ انبتت 7 سنابلہ، وہ 1 دانہ جب اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے تو 7 گنا ہو جاتا ہے، 7 بالیں اس سے نکلتی ہیں۔ کتنی؟ 7 بالیں، یعنی 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ نے 7 روپے بنا دیے۔ فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے، 7 بالوں میں 700 دانے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ 1 رات ہے، اخلاص ہے تو یہ 700 راتیں بن سکتی ہیں، یہ اخلاص ہوتے اس سے بھی بڑھ سکتی ہیں۔ یہ ہمارے اخلاص پر اللہ نے فرمایا کہ یہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے اخلاص ہے، ہم اس کا جتنا بھی حق ادا کر دیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی تھی نا، اس وقت یہ تعین نہیں تھا کہ یہ رات کون سے عشرے میں آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی جستجو کی اور درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا۔ پتہ چلا کہ اس میں نہیں ہے، پھر آخری عشرے کا، یعنی غور کریں یہ رات کتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جستجو میں پہلے درمیانی عشرہ اعتکاف کیا، پھر آخری عشرہ اعتکاف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کتنی اہم ہے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں، لازماً آپ لوگوں نے سن لی ہوگی کہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل عشرہ، جب یہ عشرہ تھا نا، یہ عشرہ کون سا؟ آخر عشرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عمل تو ویسے ہی رمضان میں حد سے بڑا ہوا ہوتا تھا، شدہ میں ذرا ہو اپنے کمر کس لیتے، کمر کو کس لیتے۔ کبھی تصور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کس لیتے؟ وہ احیا لیلہ، راتوں کو زندہ بستر لپیٹ دیتے، بستر لپیٹ دیتے، راتوں کو جاگتے، وہ ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ اس عظیم رات سے محروم نہ ہو جائیں۔ غور کریں کہ عظمت ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ جس چیز کو عظمت دیتا ہے نا، انتہائی عظمت دیتا ہے، اور یہ عظمت کی انتہا ہے کہ ایک پوری کی صورت اس رات کے لیے اللہ نے نازل فرما دی۔
تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو عظمت دے، عزت دے، اور لوگ اس کی قدر نہ کریں، اس کا حق ادا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ قابل اس کو ساتھ مواخذہ کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے۔ جب یہ ماہ مبارک آیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرمائے، لوگوں کہ ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ تم پر آ چکا ہے، فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس میں کیا فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فقد حرمہا، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا، سمجھ لیں جو کیا فرمایا، فقد حرمہا، جو شخص اس رات کی برکات سے محروم رہ گیا، فقد حرما خیر کلہ، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی خیر ہے ہر ایک سے محروم کر دیا گیا۔ وہ فرمایا لا یحرمہا، اس سے محروم نہیں رہتا الا کل محروم، جو ہے ہی بدبخت، بد نصیب اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کی برکت رکھی ہے، جو شخص اس رات کا حق ادا نہ کرے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ ہر خیر سے، جو اللہ کے پاس جو بھی خیر ہے دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، ہر خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رات کو لازماً پانا ہے، لازماً جہد کرنی ہے، تاکہ اس خیر سے محروم نہ کر دیا جائیں، یہ خیر ہم سے نہ رہ جائے، ورنہ کیا فرمایا کہ ہر خیر سے محروم کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو عظمت دے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ رات تو عام راتوں کی طرح ہے نا، وہی جتنے گھنٹے کی عام رات ہے اتنے ہی گھنٹے کی یہ رات ہے، تو اللہ نے جب اس کو عظمت دی ہے، اور یہ عظمت کیوں دی ہے؟ تمہاری وجہ سے، اس امت کی وجہ سے دی ہے، تاکہ یہ لوگ عبادت کر کر اس مقام کو، مرتبے کو پہنچ جائیں۔ جب ہمارے رب نے ہم سے محبت کی، ایک رات ہمیں دے دی کہ ایک رات جاگ لو، تمہیں اتنا اجر مل جائے گا، اور ہم اس کی قدر نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، بے پرواہ ہو جائیں، تو کیا اللہ تعالیٰ غصہ نہیں آئے گا کہ میں نے ان کو ایک عظیم نعمت دی، ایک عظیم تحفہ دیا، اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی؟ یقین کریں اس رات کی جستجو کے لیے جو بہترین عمل ہے نا، بہترین عمل، وہ اعتکاف ہے، وہ اعتکاف کی شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جتنا بھی رہے، کوئی سال ایسا نہیں تھا کہ اعتکاف نہ کیا ہو، اعتکاف کیا ہے اس رات کی جستجو کے لیے۔ اور ہمیں تو یہ کہا گیا کہ تاک راتوں میں تلاش کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر لپیٹ دیتے تھے، 10 کی 10 رات جاگتے تھے۔ یعنی کہ وہ ہستی جو معصوم الخطا ہے، جو معصوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ ہے، یہ عقیدت کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور یہ اعتکاف، اب کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ اعتکاف کیوں ہے؟ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ انطہر بیتیا للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ ابراہیم علیہ السلام میرے گھر کو پاک کر بنا، بیت للطائفین طواف کرنے کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اعتکاف کرنے والے بھی اس میں آ کر بیٹھیں گے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ انسان سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جائے، اللہ کے گھر میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کا مہمان بننا کوئی معمولی عمل ہے؟ میزبان جب بھی اپنے مہمان سے کوئی مطالبہ کرتا ہے نا، اور میزبان کے اختیار میں ہو، تو وہ اس کو منع نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ کا مہمان بن گیا، ایمانداری کا بتائیے گا، اللہ کا مہمان، آپ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم، اللہ کا مہمان، جو اللہ کا مہمان بن گیا، اللہ سے تعلق قائم کر لیا، اور وہ اللہ سے مطالبہ کرے، رب تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کو منع نہیں کرتا، مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ جو تمہیں خیمہ دیا، پتہ کیوں دیا ہے؟ کہ تمہارا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہو، ایسا راز ہو جو تمہارے رب کے درمیان میں ہو، کوئی کسی کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ عمل میں نے اپنے اللہ کے لیے چھپایا، کہ میرا رب جو سب سے بڑا محبوب ہے۔ سب سے زیادہ محبوب کون ہے مجھے بتائیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا ہے ہی وہ، ورنہ ایمان والا نہیں ہے جو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔
تو کیا ہم اپنے محبوب کے لیے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھتے؟ یہ شو کرنے کے لیے ہمیں واقعی محبت ہے تو ہمارا کوئی ایسا عمل ہو، ایسا عمل لازمی ہمارے پاس ہو کہ وہ عمل پیرا اور اللہ تعالیٰ کا ہو۔ واللہ جب کوئی شخص عمل اللہ کے لیے چھپا لے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے چھپا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کو چھپا لیتا ہے، ایسا اجر جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، بشرطے کہ ایسا عمل جب آپ اعتکاف میں آئے، اپنے رب کا مہمان بن کر آئے، تو پھر اس جس کا مہمان بنے ہو اس میزبان کا حق یہ ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی عمل کوئی ایسا ہو جو چھپا ہوا ہو، آپ کے علاوہ رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، کسی کو بھی پتہ نہ ہو، چھپ جائیں ان خیموں کے اندر، واللہ روئیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ایسے عمل پیش کریں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو۔ اللہ کی قسم اگر یہ حق ادا کر دیا تو آپ اللہ تعالیٰ نے مہمانی کا حق ادا کر دیا، آپ لوگ مہمانی کا حق ادا کریں، وہ رب تعالیٰ میزبانی کا حق ادا کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے لیے جنت لکھ دے گا۔ کر تو دیکھیں۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر آئے اور اس راز کو جو ہمارے اور بند اللہ کے درمیان میں جو یہ خیمے دیے چھپنے کے لیے، ہم ان کا حق ادا نہ کریں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو ہم مہمان بن کر آئے اور نہ ہم نے ان کا حق ادا کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ہے شب قدر کے جستجو کے لیے، اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر آئے، تو ان خیموں کا جو یہ آپ کے معتکف ہیں، ان میں داخل ہونے کے بعد اپنے رب سے ایسا تعلق قائم کر لو کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، جو اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہو۔ ایسے عمل کو، بڑی معروف آیت ہیں، آپ جانتے ہیں، اور بس یہ سنا کر میں ختم بھی کر دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ لوگ جن کی کروٹیں راتوں کو تنہائی میں اپنے بستر سے علیحدہ ہوتی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اٹھنے کے بعد اپنے رب سے تعلق قائم کرتے ہیں، اپنے رب سے خوف کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، جہنم کا ایندھن نہ بنا دے، روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا، وہ طمع، ان کو لالچ ہوتا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ جنت دے دے، جہنم سے بچا لے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ عمل وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ ایسے بھی محدث گزرے جو راتوں کو روتے، نشان پڑ جاتے تو یہ کوئی بھی کریم وغیرہ ایسی چیزیں لگا دے کہ جو تاکہ نشان کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ رات کو اللہ کے سامنے رویا، چھپاتے تھے اپنے عمل کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو راتوں کو تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، خوفا و طمعا یدعون ربہم، پکارتے ہیں اللہ کو، خوف بھی ہے، طمع لالچ بھی ہے کہ اللہ جہنم سے بچا دے، جنت دے دے، اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، چھپا کر اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ، کوئی شخص نہیں جانتا، فَلَا تَعْلَمُ النَّفْسِ، کوئی نفس، چاہے وہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، اللہ فرماتا کسی کو میں نے نہیں بتایا، اس نے میرا ایک عمل میرے لیے چھپایا، مجھ سے محبت کرتے ہو چھپایا، میں نے اس بندے سے محبت کی، اس کے لیے میں نے ایک اس کا جو اجر ہے وہ چھپا لیا۔ کیا ہونا؟ اللہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ النَّفْسِ، میں نے کسی شخص کو نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں بتایا، مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپا رکھی ہے۔ یقین کریں، رب جس کو چھپائے آپ تصور بھی تو نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ نعمت دے دے تو ساتھیوں سمجھ لیں، سب سے اعلیٰ ترین یہ لیلۃ القدر ہے، اور اس میں اعلیٰ ترین جو عمل ہے وہ یہ اعتکاف ہے، جس میں بندہ چھپ جائے، اس کا قیام، کیوں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے اس رات کا، لیلۃ القدر کا قیام کر لیا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، احتساب یعنی اللہ سے اجر کا یقین رکھتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔
یہ اجر ہے اس ایک رات کے قیام کا۔ تو ساتھیو یہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے۔ دیکھیں یہ اعتکاف والوں کے لیے تو اسپیشل وہ ہے، ورنہ یہ رات تو ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ اعتکاف میں ہو یا نہ ہو، اس رات کا حق تو ہر ایک نے ادا کرنا ہے، ورنہ محروم رہنے والوں میں شامل کر دیے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم آخری عشرے کا حق ادا کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو لیلۃ القدر ہے ہمیں عطا فرما دے، اس کی عبادت کرنے کی توفیق ہمیں فرما دے، اس کی جو بھی خیر ہیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔